الرحمن الرحیم۔ اقبال کا خصوصی مطالعہ کے لیکچر نمبر 16 میں آج ہمارا عنوان ہے ضرب کلیم کا تعارف۔ ضرب کلیم اقبال کا تیسرا اردو شعری مجموعہ ہے اور اس کا تعارف آج ہم پڑھیں گے۔ ضرب کلیم کی اشاعت 1936 میں ہوئی اور کتاب کے ٹائٹل پر جہاں کتاب کا نام لکھا ہوا ہے وہاں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ۔ یہ ٹائٹل دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جو دور حاضر کی ترکیب یا اصطلاح استعمال ہوئی ہے یہ بہت بلیغ اصطلاح ہے اور یہ اقبال کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ اقبال یہ اصطلاح دور جدید کے فتنوں اور مختلف نظریات اور فلسفوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہیں۔ ان کے پر چونکہ اقبال نے اس کتاب میں تنقید کی ہے لہذا اقبال نے اس کو یہ ٹائٹل دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ کا دیا ہے۔ کتاب کے مختلف حصوں میں جو ہے تو اس کتاب کو تقسیم کیا گیا ہے: اسلام اور مسلمان، تعلیم و تربیت، عورت، ادبیات فنون لطیفہ، سیاسیات مشرق و مغرب اور محراب گل افغان کے افکار۔ اب ان عنوانات ہی کو اگر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس عنوان کے تحت جو ہے تو کون کون سی نظمیں یا کس قسم کی نظمیں شامل ہوں گی۔ سب سے پہلا عنوان اسلام اور مسلمان ہے۔ اس عنوان کے تحت جو نظمیں ہیں ان میں اقبال نے مسلمانوں کو ان کا مقام یاد دلایا ہے، ان کی عظمت رفتہ انہیں یاد دلائی ہے، اور جو مسلمانوں کی موجودہ حالت زار ہے اور جو زوال ہے اور پستی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے اور بڑی دردمندی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد جو ہے تو ایک بڑا اہم موضوع جو اس حوالے سے ہے وہ مسلمانوں کی بے عملی ہے کہ مسلمانوں نے عمل ترک کر دیا ہے، وہ بے عمل ہو گئے ہیں، حرکت اور جد و جہد سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ تو اس حوالے سے اقبال نے بہت تنزیہ انداز میں اور بڑا تنقیدی انداز میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ اسی قرآن میں ہے ابتر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا محو پرویں کا امیر، تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ پھر مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلاتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ اور جو ایک اور شعر یہاں آپ دیکھ لیں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیں کہ آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ یعنی اقبال نے افکار پر کردار کو ترجیح دی ہے اور یہ کہا ہے کہ مسلمان گفتار کے اور افکار کے غازی ہی نہ ہوں بلکہ وہ کردار کے بھی غازی ہوں۔ اور انہوں نے یہ شکوہ کیا ہے کہ علماء اور فقیہ جو ہیں وہ اس سلسلے میں مسلمانوں کی رہنمائی میں کوتاہی نہ کریں اور سستی نہ کریں۔ خرد کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ شعر بھی اسی حصے میں ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تعلیم و تربیت کی طرف، تو تعلیم و تربیت سے پہلے ہم ذرا تھوڑی سی یہ بات کر لیں گے کہ اقبال نے اسلام اور مسلمان جو یہ حصہ ہے اس میں مرد مومن کی صفات کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک اچھے مسلمان، آئیڈیل مسلمان کے لیے کون کون سی صفات ضروری ہیں، ان کا بھی اقبال نے اس سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور مرد مومن کے عنوان سے جو نظم ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اب ہم دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، تعلیم و تربیت۔ یہ جو تعلیم و تربیت ہے اس عنوان کے تحت اقبال نے جو نظمیں پیش کی ہیں ان نظموں میں اقبال کا جو تعلیم کا اور تربیت کا فلسفہ تھا وہ ہمارے سامنے بڑے اچھے انداز میں آتا ہے۔ وہ ایسی تعلیم کے قائل ہیں کہ جو تعلیم اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بھی صلاحیتوں کو جلا بخشے، صرف مادی ترقی ہی نہ ہو بلکہ اخلاقی اور روحانی تربیت جو ہے
اسے بھی وہ تعلیم کا ایک اہم مقصد قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد عورت جو موضوع ہے، اقبال نے عورت کے موضوع پر مختلف مقامات پر نظمیں تحریر کی ہیں، لیکن ضرب کلیم کا یہ حصہ جو ہے یہ خالصتاً اسی موضوع پر ہے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، اور شرف میں بڑھ کے سریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ تو اقبال نے بہت شاندار الفاظ میں عورت کی عظمت کو اور عورت کی اہمیت کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عورت کو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اور عورت کے بارے میں جو اسلامی تصور ہے اسے اقبال نے شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے اس حصے میں۔ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت، یعنی عورت کی عمومت، عورت کا جو ماں ہونا ہے، مدرہڈ، اس پر اقبال نے زور دیا ہے کہ عورت جو ہے اس کا بہت بڑا مرتبہ جو ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو جنم دیتی ہے اور پالتی ہے، پوستی ہے، تو یہ اس کا مغرب کی عورت کا اور مشرق کی عورت کا انہوں نے اس حوالے سے موازنہ کیا ہے۔ اس کے بعد ادبیات، فنون لطیفہ، یہ بڑا اہم حصہ ہے ضرب کلیم کا۔ یہ حصہ جب ہم پڑھتے ہیں اور اس حصے کی جتنی بھی نظمیں ہیں، کوئی تھیٹر کے بارے میں ہے، ڈرامے کے بارے میں ہے، کوئی شاعری کے بارے میں ہے، کوئی افسانہ نگاری کے بارے میں ہے، کوئی فن تعمیر کے بارے میں ہے، کوئی مصوری کے بارے میں ہے، مجسمہ سازی کے بارے میں ہے، تو یہ جو مختلف فنون لطیفہ ہیں، فائن آرٹس ہیں، ان کے بارے میں اقبال کا ایک واضح تصور جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے نظموں کو پڑھ کر، جسے ہم اقبال کا تصور فن کہتے ہیں۔ اب یہ تصور فن جو ہے، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شاعری کے بارے میں اقبال ضرب کلیم کے حصے میں کہتے ہیں کہ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ تو اب اس شعر پر اگر غور کریں کہ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا، اقبال اس قسم کی شاعری کے قائل ہیں کہ جو شاعری قوم کو بیدار کرے، قوم میں جذبہ اور ولولہ اور جوش پیدا کرے، سلائے نہیں، جو قوم پہ نیند طاری نہ کرے بلکہ قوم کے اندر بیداری پیدا کرے، اور جو قوم کے لیے مفید ہو، اخلاقی لحاظ سے نقصان نہ پہنچائے بلکہ اخلاقی لحاظ سے وسعت اور بلندی پیدا کرے خیالات میں۔ تو اس قسم کی شاعری اقبال کو جو ہے اقبال کی پسندیدہ ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ شعر عجم گرچہ طربناک و دلاویز ہے، شعر عجم گرچہ طربناک و دلاویز، اس شعر سے ہوتی ہے، اس شعر سے ہوتی نہیں شمشیر خودی تیز۔ تو یہ شعر بھی شاعری کے حوالے سے ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے آساب پہ عورت ہے سوار۔ اور شعر کے بارے میں اقبال کا یہ شعر بھی بڑا اہم ہے کہ شاعری کے بارے میں کہ وہ شعر کے پیغام حیات ابدی ہے، یا نغمہ جبریل ہے، یا بانگ سرافیل۔ ان تمام اشعار کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان تمام نظموں کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو اقبال کا ایک ایسا تصور فن ہمارے سامنے آتا ہے کہ اقبال تعمیری فن کے قائل ہیں، تخریبی انداز کے نہیں۔ اقبال چاہتے ہیں کہ فنکار فن کے ایسے نمونے پیش کرے کہ جو نمونے اس کی قوم کے لیے فائدے کا باعث ہوں، اس کے قوم کے لیے مفید ہوں، ان میں مقصدیت ہو، اور جو قوم میں ایک جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا کریں۔ تو ادبیات اور فنون لطیفہ کے حوالے سے بھی اس حصے میں بہت اہم نظمیں موجود ہیں۔ سیاسیات مشرق و مغرب، یہ بھی ایک اہم حصہ ہے۔ یہ حصہ پڑھ کر ہمیں علامہ کے سیاسی افکار اور خیالات، اور دنیا میں جو مختلف سیاسی نظام ہیں، اور دنیا میں جو مختلف سیاسی سسٹمز ہیں، اور یا سیاسی نظریات اور فلسفے ہیں، ان پر اقبال کی گہری نظر تھی، اور ان پر اقبال نے ناقدانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے ضرب کلیم کے اس حصے میں۔
مثلاً وہ کہتے ہیں کہ تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ، مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس. مغربی جو طرز سیاست ہے اس پر وہ کھل کر انہوں نے تنقید کی ہے. بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس. تو یہ مغربی جمہوریت یا مغربی سیاست پر انہوں نے تنقید کی ہے. مغربی طاقتوں کی جانب سے کمزور اقوام کا جو استحصال ہو رہا تھا، شام، فلسطین اور بہت سے جو مسلمانوں کے علاقے تھے، ان پر فرانس نے اور برطانیہ نے اور مختلف جو ممالک ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو اس حوالے سے جو بین الاقوامی سیاست تھی کمزور قوموں کو دبانے اور کمزور قوموں کو غلام بنانے کی جو سیاست ہے مغرب کی، اس پر اقبال نے کھل کر تنقید کی ہے اس حصے میں. تو یہ اشتراکی نظام جو ہے، اشتراکیت، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. جمہوریت کے بارے میں بھی اقبال کے افکار جو ہیں وہ ضرب کلیم کے حصے میں ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر جمعیت اقوام، لیگ آف نیشنز پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا ہے اور اسے انہوں نے بڑا اس کے لیے سخت لفظ استعمال کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ داشتہ پیرک افرنگ ابلیس کے تعویذ سے کچھ روز سنبھل جائے. اقبال کو یہ شکایت تھی کہ لیگ آف نیشن جو ہے وہ لونڈی کا اور داشتہ کا کردار ادا کر رہی ہے اور غریب اقوام اور جو کمزور اقوام ہیں ان کے لیے لیگ آف نیشن یا جمعیت اقوام جو ہے کچھ بھی نہیں کر رہی. اور پھر انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے ضرب کلیم کے حصے میں کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو جنگ عظیم اور جنگ عظیم کے بعد جو صورتحال تھی اور جو دنیا کے حالات تھے، ان حالات پر بہت بلیغ تبصرے اقبال نے سیاست مشرق و مغرب کے عنوان سے ضرب کلیم کے حصے میں کیے ہیں. آخری حصہ جو ضرب کلیم کا ہے وہ محراب گل افغان کے افکار ہے. یہ ایک فرضی کردار ہے. اقبال کو افغانوں سے یا پختونوں سے بہت زیادہ محبت تھی اور پختونوں کی جو بہت سی خصوصیات ہیں ان کا اقبال بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں. خوشحال خان خٹک سے انہیں بہت زیادہ عقیدت تھی اور ان کی شاعری کو وہ مارشل شاعری کہا کرتے تھے اور ان کی شاعری کو انہوں نے مطالعہ بھی کیا تھا اور اس پر مضامین بھی لکھے تھے. تو یہ انگریزی ترجمہ جو خوشحال خان خٹک کی 100 نظموں کا تھا وہ اقبال نے پڑھا تھا اور اس کے بعد پھر خوشحال خان خٹک کے افکار جو ہیں ان سے وہ بہت متاثر ہوئے. تو پختون قوم کے افغان قوم کے ساتھ اقبال کی جو محبت ہے وہ ایک باقاعدہ اقبالیات کا موضوع ہے. تو محراب گل افغان کے افکار میں انہوں نے ایک افغان محراب گل نام کے ایک افغان فرضی کردار کو پیش کیا ہے اور اس کی زبانی انہوں نے بہت سے اہم نکات جو ہیں ان کو بیان کیا ہے. محراب گل جو ہے وہ کہتا ہے کہ رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان، تو بھی اے فرزند کوہستاں اپنی خودی پہچان او غافل افغان. موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اپنی خودی پہچان او غافل اقوام او غافل افغان. اب یعنی اس میں محراب گل افغان کی زبانی اقبال نے پختون قوم کو مخاطب کر کے مسلمان قوم کو خودی کا، عمل اور جد و جہد کا، اتحاد اور یکجہتی کا، اپنی طاقت اور قوت کو باطل کے خلاف استعمال کرنے کا درس دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نکتہ خوب کہا شیر شاہ سوری نے کہ امتیاز قبائل تمام تر خواری، عزیز ہے انہیں نام وزیری و محسود، ابھی یہ خلعت افغانیت سے ہیں آری. یعنی پختون جو ہیں وہ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں. چاہیے یہ کہ شیر شاہ سوری کی یہ خواہش پوری ہو جائے اور تمام پختون جو ہیں وہ امتیاز قبائل کو چھوڑ کر ایک ہو جائیں، یکجان ہو جائیں. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو یہ بھی چونکہ محراب گل کے روپ میں اقبال خود مخاطب ہے اور اقبال کا جو حرکت اور جد و جہد کا جو فلسفہ ہے اور جو دیگر جو اس کی جو آرزویں ہیں
انہوں نے محراب گل افغان کی زبانی اس نظم ضرب کلیم کے حصے میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ضرب کلیم پر ایک نظر تھی، ہم نے مختصر تعارف جو ہے وہ ضرب کلیم کا پیش کیا۔ اللہ حافظ۔